وصحبه وأزواجه وذريته وعلى نبيه سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. الفاتحة يا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحابه إلا خصوصا الحبيب أبي الإمام أبي حسن الشاذلي الحسن أبي عبد الله العباس أحمد المرسي بن عمر المرسي والإمام أبي عبد الله محمد البصري والشيخ محمد كشف الأنوار البني رسولهم وفرائهم وأهل سلسلة من الآخذين عنهم المتسبين عليهم من الله تغشوا من رحمة والمغفرة عند علينا على أهل البلدين إندونيسيا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدين والآخرة وخصوصياتهم ويحمينا بحمياتهم في الدين والدين والآخرة وعلانية أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان والقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا مباركا واسعا والغنى عن الناس وأن الله يزيل عن الكسل المحمودة والكل نية صالح ولا حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الخلق من عدم ثم الصلاة على المهتر في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من حسن الكرم آمين تجاكل درهم ذي سلام ما زدت دمعا جرى من مقلة بدم أم حبة ريح من دقائق كلمة وأمضى البرق في ظلماء من عظام فما لعينك إن كنت ففهمت وما لقلبك إن كنت تستفي يا همي أيا سبو أن حباب كاتب وبين مستجيب هو مضطرب لولا الهوى لم ترح دمعا على ضلال ولا أرق لذكر البني والعالم فكيف تنكر حقا بعدما شهد به عليك عذر الدمع والشقق وأثبت الوضوح في أمراض وطنا بسبها على خدك والعنب نعم سرت
لهم في الرخاء وإن تمسك ينفتني تصرف هواها وهاجرها توليه إن الهوى تولى يسمع يسمي ورائها ويفي الأعمال سائمة الغريب ليستهلك المرأة فلا تسمي حسنا لجة للفارقات لدى من حيث لم يرئ النصر في الدسم ومشاك شائس من جوع ومن شبع فربما مشت الشر من التهم واستغرق دمع عين قد امتلأت من المحارم والجمعية الندم وخالف الناس والشيطان وعصيهما وإنهما محبك الناس فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف بين الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل الآخر نسبت به نسلا لذي حكمي أمرت الخير لكن ما ارتمرت به وما استمرت فما قولي لك استقمي ولا تجاوز قبل الموت نافلة ولا أصلي سوى فرضي ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على سبيلك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلما إلى أن اشتاق القدم الضر من ورمي وشد من سبب أنشأه وتوى تحت الإجارات المطرف العجمي وراودته جبال الشر من جانبه عن نفسه فأراها أيام الشمم وأنفذت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من العجب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب وللعجم نبينا الآمرون نهي فلا أهدوا أبر في قول لا منه أنا حبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقدام دعا إلى الله
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس منزه في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتج به فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيريد هناتكم بالمنير لو نسبت قدره آياته إظهارا أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتعنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب عيا الله فهما له فليس يرى بالقرب والبعد منه غير مفهم كالشمس تظهر عينيه من دون صغيرة وتكل طرفا من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته كالظن يا متسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أيها الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنور فإنه شمس للهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في كربه والبدر في شربه والبهر في كرمه والدهر في هممه كأنه وفر في جلالته في عسكر الحين تلقاه في حشمه كأنما اللؤلؤ مكنون في صدفه من بعد نعمته منه مرتسم لطيف يدي الدار من ضم عظمه طوبى لمستشق منه مرتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أنت بعنصره يأتي بما تدري منه
صادق وغير منقلب والنار خافضة أنت شبت عتبي عليه وحرسا العين من صدمي وساوتها قالت حياتها وأنت والدها برمانه أمامي نارك بالماء من كللي خذنا بالماء بالنار من غرمي والجن تهتف والأنوار شامعة والحق يجهرني معنا ومن قلبي أنا نسمك لنا المشاعر لا واسماء بارقة الإنسان لم تشبه من بعد ما أخبر الأقوام عجائبه بأن دينهم هو الكلام يقضي في الروح من شهدي والقادة والقماء في الأرض من صدمي حتى بلغ عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يا رؤيت منهزمين كأنهم أبطال أباطيل أو أسرهم بالحصى من رأتيه رمين أرجع به بعد تسبيح ببطنهما أرجع المسبحين الشايب المرتقبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم قدمك عندما سترت لما كتبت فروعها من بديل في الخاتم اللقم لقم اسم الغمامة نسار سائرة بديعا ووديع سلي هدير حميح قصرت بالقمر المنشاق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم قسم وما هو الغرم خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه وأبي قصيت في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من مرم
أتى بالعنصر تهنئهم بعابد الجلال خير قلب طال بها سيلا من اليمعان سيلا من العرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني ووصفي آيات له ظهرات ظهورنا الكرام ليلا على علمين فالدور يسجده حسنها وملتزمون وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تتعوض ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حكمنا رحمن مهدسة قديمة صفة موصوف بالقدم تقترب بزمان الوحي تخبرنا عن المعاد والعال والنرم كما كتب بغاك كل مجد من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من شبه لذي الشقاق ولا تبقينا من حكم ما حرم القدر إلا عدم الحرم على الإله ملقي سلمي ردت بلاغتها دعوى مرادها رد الغيور يدا الجاني عن الهرم لها معاني كما في البحر بمدده وفوق جوهره بالحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإنسان بسأم مرت بها عين قارها فقلت له لقد سافرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها فتاة من حر نار الأضاء أطفأت حر الأضاء من بها شرمي كأنها الحدثات يزول وجوهه إذا الوسط وقد دعوه كالحمم وكالصراط وكان ميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يكن ولا تبت لحسود راح ينكرها تجاهل الروعات الحاجة الفهمي قد تنكر العين ضاء الشمس من رمدي وينكر القمطان والماء من سكبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق
كلهم يا خير من يامن الأب نسخته سايا وفوق نضور للحياة الرسل ومن هو العيد الكبرى للمعتبرين ومن هو الأئمة رب للمغتنمين زاهد من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في البلد من الظلم ثابتة ترقى إلى أدنى منزلة من بعد قوسين لم تغرق ولم ترمي وقدمت جميع الأنبياء بها ورسل تقديم محظور من على خاتمه وأنت تعترك سبعة بقابه وموكب كنت به صاحب الحرم حتى إذا لم تدع شر المستبكين وتدعوي ولا باطل المستبكين حفظت كل مقام بالإضافة رضيت بالرحم لا مفرد الهرم كيف تفوز بوصف أي مستكبرين عن العيون وسر فزت كل فخار غير مشتاق وزدت كل مقام غير مستحق وجل مقدار ما ولد من رتب وأتى إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات روحنا غير منهدم لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الرسل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العداء أنبأ بسته كنبعة أجمالا غفلا من الغنم فكان يلقهم في كل معترك حتى قبل كنا لحمة على وضمي وذو الفرار فقد يبتون به عشرة سالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما ضيف حل ساتهم بكل قرن إلى لحم العيد القريب يجر برخميس فوق سابحة يرمي بمعجبين الأبطال ملتتمين من كل معتدب لله معتسب يسطو بمستعسل للكفر مستلم حتى غلت بلاد الإسلام ويبين من بعد غربتها
صلة الرحيم مغفولة أبدا منهم بخير أهل وخير بعد فلا تلتم ولم تعيري هم الجبال فاسأل عنهم مصادمهم مدار منهم في كل مستقدم وسل حنين وسل بدرا وسل أحدا وصول حق لهم أدهى من الوخام المصدر بديخهم رب بعدما وردت من العداة لمس واكتب من الإمام والكاتبين بسؤال بالحق ما افترقت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي سلاح لهم سما تميزهم والورد يمتز بالسما عن السلام تهدي إليك إياه النسر نسرهم فتحسب الجرافيل أكمل كل كمين كأنهم بدور الخير التربات من شدة الهزم لا من شدة الهزوم طهرت قلوب العدا من بأسهم فرقات فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول لله نصرته إن تلقه الأسد في هجمها تهجمي ولن ترى من ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليس علم عاد أشبال بأزامي كم جدلت كلمات الله من جليل فيه وكم حسم البرهان من خصمي كفاك بالعلم فيه أمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيم به ذنوب أمر المعبود بشري والخدم إن قلدني ما كن شاركبه فأنني به من يمكن النبي فأنت ويسيب في الحالتين وما حصلت إلا على الهفم والندم فيا حسرة نفس في تجارتها وتشتري بالدنيا ولم تسبي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يا بالله ظهر فيه في سلامي إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقدي إلا النبي ولا حبل بمنصرف فإن لي ذمة منه لتسميتي محمدا وهو فالخلق بذمتي إن لم يكن في معاصي آخذ بيدي فالله إلا فقل يا زلة القدم فشاء أن يرم الرجم كريمه أو يرجع جرمه وغير مترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخالق الخير
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العظيم ولن يأتيك رسول الله دعوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وذرتها ومن علمك علم اللوح والقلم يا نفس لك قناتي بالزلة عظمى إن الكبائر بالغفران كاللبن لعل رحمة ربي حين يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم والطر بعبدك في الدارين إن له صبرا لك تدعوه الأهوال ينهدم وتدلس بصلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل المصطفى ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم وانهرت عجبات الفجر حسابا وأضرب العيسى بالعيس بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلبه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إمام بيته في طائبة حرام فاسمه قاسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم هذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قضيتها قد أتت ستين مع مئتين فرقها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واختم لقهرها سامعها بحسن خاتمتي يا منجي الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والمسلمين جميعا الكل مات ليان والحيطنا كردي قريب بدي سلام ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Demikian tadi pembacaan qasidah burdah. Sama-sama kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan dihindarkan daripada mara bahaya, lebih-lebih pada saat ini COVID-19 atau corona mudah-mudahan tidak kena di wilayah kita Paranggian dan juga Indonesia, aman, tentram dan Paranggian menjadi wilayah yang kondusif. Amin rabbal alamin. Acara kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddara wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para guru-guru agama, para asatiz dan asatizah, juga para tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang pertama untuk mendengarkan pembacaan qasidah burdah yang mulia. Yang kedua untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak dakwah beliau sampai hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembacaan surah Al-Fatihah. Dan untuk ini kami mintakan kepada salah satu Habib, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirul jalsa mislamana wa ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahumma yudhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ala man wa salafuna salihun min khaddid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Tri Atmajaya. Kepada Ustadz Tri Atmajaya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما
بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Acara selanjutnya yaitu sambutan, maka sambutan ini insyaallah akan disampaikan dari Ketua Umum PHBI Masjid At-Taqwa Paranggian kepada Ayahanda Haji Muhammad Syihab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadatan tunji qailaha min adzabin alim wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang berhadir pada malam hari ini, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Syekh Muhammad Al-Busiri dari Hadramaut Yaman beserta Al-Habib
Agil bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Barakbah dari Palembang, juga Kiai Haji Naufal Al-Mubarak dari Kota Banjarmasin, dan juga para habaib yang lainnya dan para alim ulama, guru-guru kami yang berhadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dengan para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada saat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau sampai kepada hari kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari kota dari Yaman, Hadramaut, yang kadang-kadang kita menuntut ilmu di Hadramaut dari para alim ulama, dan beliau sendiri yang datang. Bahkan kita kedatangan zuriat daripada mu'alif qasidah burdah, yaitu Muhammad Al-Busiri. Kebetulan nama beliau juga Muhammad Al-Busiri sama. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini bisa mengijazahkan kepada kita qasidah burdah ini. Wa nahnu naqra'u min qasidatul burdah fi kulli usbu' maratain ya Syekh. Alhamdulillah. Wa nahnu min taqarrumikum an ajazana fi hadzal makan litabarukan fi hadzal makan, wa nahnu min jamaah fi hadzal masjid insyaallah. Alhamdulillah kita mengharapkan mungkin karena dari jamaah ini banyak yang membaca qasidah burdah setiap satu minggu 2 kali dibaca, yaitu bapak-bapak 1 kali, ibu-ibu pun juga 1 kali membaca. Alhamdulillah dengan niat tidak lain tidak bukan mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah dan dihindarkan daripada segala mara bahaya. Lebih-lebih sekarang ini adalah COVID-19 atau Corona, jangan sampai melanda kepada wilayah kita Parenggian, Kotim, Indonesia dan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian pada saat ini juga kami menyampaikan kami telah membuka posko bantuan kemanusiaan untuk bencana banjir yang ada di Kalimantan Selatan, terutama yang paling parah adalah di Barabai atau Hulu Sungai Tengah dan juga Martapura. Dan 2 hari ini, hari pertama kami dapatkan dana kurang lebih 7 juta, dan yang 2 hari yang kedua kurang lebih 15 juta. Dan insyaallah akan kami menggalang dana lagi untuk pencarian dana membantu kepada saudara-saudara kita yang kena musibah banjir tersebut, yaitu, dan insyaallah saya sendiri yang akan mengantarnya ke Barabai. Nanti ada satu tim lagi yang mengantar ke Martapura insyaallah untuk mereka-mereka yang memang memerlukan bantuan-bantuan ini. Kemudian kepada bapak-bapak nanti bisa mengulurkan tangan untuk memberikan sumbangan kepada kami untuk bantuan kemanusiaan tersebut. Nanti di posko mungkin besok, kalau malam ini kita khusus untuk sama-sama mendengarkan mau'izatun hasanah. Jadi harapan kami dengan keikhlasannya untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah tadi. Insyaallah pada hari Selasa saya akan meluncur ke Barabai dengan rekan-rekan yang mungkin untuk menyampaikan langsung kepada mereka yang kena musibah banjir tersebut. Mudah-mudahan perolehan kita di kota Parenggian, di wilayah Parenggian ini dapat membantu mereka-mereka yang memang memerlukan bantuan tersebut. Semoga dengan kehadiran kita dan juga bantuan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada alim ulama, guru-guru mahfuz, wabil khusus juga Sayyid Syekh Muhammad Al-Busiri, cucu daripada pengarang qasidah burdah ini, diberikan berkah oleh Allah. Atalallahu umrah, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan daripada panitia dan juga hal-hal yang lainnya. Kalau ada kekurangan kehilapan maka kami minta maaf minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Al-Habib Aqil bin Abdurrahman Barakbah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Apaan guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kalau diralat sebelum disebut, nama saya Agil bin Abdul Qadir Barakbah bin Umar bin Abdurrahman, buyut saya Abdurrahman. Tapi nggak apa-apa, insyaallah ya. Khair insyaallah, biar nama. Besok-besok jadi bisa ditanya dulu sebelum dibaca. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang luar biasa, di malam hari ini kita dikumpulkan di rumahnya Allah. Hadir bersama kita Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau ini ana pernah berjumpa di Riau, di Tembilahan bersama beliau. Dan begitu juga datang guru kita dari Banjar, guru Noval Mubarak. Kebetulan Habib kenal sama abangnya Ustadz Ahmad Mubarak waktu di Hadramut. Abang beliau di Rubat Tarim, ulun di Darul Mustafa, dan pernah berjumpa di ziarah Nabi Allah. Begitu juga para tuan-tuan guru yang di sini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Al-Fagir tidak sebutkan, tidak murangkan ta'zim saya kepada antum sekalian. Kalau bukan berkat antum-antum yang mengumpulkan kita di tempat ini, kita tidak akan berkumpul. InsyaAllah dengan seizin Allah, Allah berkahi perkumpulan ini, amin. Begitu juga tokoh masyarakat, lurahnya, camatnya, kepala desa atau dari aparat kepolisian, TNI, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat yang tiada tara. Nikmat iman, nikmat Islam. Wa kafa biha minan ni'am. Pertahankan nikmat ini dua. Nikmat iman, nikmat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati dari dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Loh Beb, sampai kapan kita mengamal ini ajaran Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyagal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya keyakinan. Ulama mufassirun mengatakan al-yaqin huwa al-maut. Keyakinan itu adalah kematian yang pasti akan datang. Tidak ada yang melewati yang namanya kematian. Pasti akan datang. Makanya bersyukur sama Allah masih diberikan kita waktu untuk mengisi kekurangan yang telah lalu dengan nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah. Dikatakan olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunu fihima katsir minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia melalaikan dan melupakannya, kata Nabi. Yang pertama as-sehat, nikmat kesehatan. Dan yang kedua al-faghar, nikmat keluangan waktu. Kita semua tidak akan merasa begitu hebatnya nikmat sehat kecuali kalau kita sakit. Contoh sekarang udah hampir 1 tahun kita nih,
dilanda yang namanya COVID-19 sampai dari 2019 sampai 2021. Ini penyakit ini. Allah itu kalau menginginkan mengangkat sesuatu, Allah mengatakan iza aradallah an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu itu Allah angkat kun fayakun. Bisa dengan seketika itu hilang dari tengah-tengah kita. Tapi masalahnya satu di diri kita nih, masalahnya. Apakah kita siap ketika Allah hilangkan itu kita tambah taat sama Allah? Apakah kita siap ketika itu Allah angkat kita akan menjadi orang yang lebih baik dengan hikmah dari corona ini? Musibah bertubi-tubi datang berganti, wahai saudaraku. Dalam 1 minggu ini para ulama kita meninggal satu persatu. Syekh Ali Jabir, kemarin nih Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Walid. Dan mungkin banyak lagi ulama kita yang di negeri sini, di negeri Banjar. Ini dalam 1 tahun selama koroni banyak ulama besar yang meninggal. Ini ilmu tidak diangkat oleh Allah dengan diangkat begitu aja. Tapi innama yurfa'ul ilm bimautil ulama. Meninggal diangkatnya ini ilmu dengan meninggalnya para ulama. Kita kalau ngelihat foto-foto habaib, foto-foto tuan guru ditulis ada satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak merasa sedih dengan meninggalnya orang alim, ada kemunafikan di hatinya. Bagaimana tidak, matinya orang alim itu meredupkan satu kampung dari cahaya yang Allah wasilahkan kepada mereka. Kita mungkin bisa nangis kalau ada kekasih kita yang meninggal. Kita mungkin menangis kalau ada suatu orang yang memiliki harta meninggal. Tapi meninggalnya alim ini bukan hanya kita yang nangis, semua makhluk Allah menangis. Ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini alam ihtas, ini alam sedih, menangis semuanya ketika meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bumi mengatakan dengan lisanul hal, dalam satu riwayat disebutkan, ya Allah, dulu para nabi berjalan di atas kami dan mereka sudah di bawah kami sekarang. Terus siapa lagi yang akan berjalan di atas kami ya Rabb? Maka disebutkan dalam padanya doa ini bumi, mereka akan masih ada, yaitu al-ulama. Al-ulama ul ummati ka anbiya Bani Israel. Nabi pernah menyatakan ulamanya umatku bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Ulama yang bagaimana ini? Ulama yang istiqamah. Yang istiqamah menjelaskan ini agama. Al-istiqamah huwa khairun min alfil karamah. Istiqamah itu sendiri ada lebih baik daripada 1000 karamat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu ada alamatnya ulama al-akhirah itu. Fa idza ru'u dzikrullah. Kalau melihat mereka ini kita ingat sama Allah. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bagaimana nih kita mau mencari teman yang baik, mau mencari guru-guru yang luar biasa. Dia menanyakan, ya Rasulullah, ayyu julasa'unul khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa teman duduk kami yang baik wahai Rasulullah? Hadis ini dinukilkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya. Yang arti kemudian Nabi menjawab, man dzakarakumu billahi ru'yatuh. Yang kalau engkau melihat orang tersebut mengingatkan engkau kepada Allah, maka itu sebaik-baik teman dudukmu. Ini kalau kita ngelihat guru-guru kita, habaib kita, gimana? Ngelihat matanya aja, ngelihat mukanya luar biasa, mengingatkan kita kepada Allah. Nah, jadi itu penglihatan akan menjadi saksi yaumil qiyamah. Dulu diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di satu kampung Allah bukakan hijab orang kampung itu karena banyak orang saleh.
Ada kuburan dekat kampung itu, Yasih menjerit karena diazab oleh Allah di alam barzah. Ini orang terkenal waktu hidupnya luar biasa, banyak melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, sehingga diazab oleh Allah di barzahnya. Sampai sekampung nggak kuat. Memang betul kata Nabi, azab kubur hak. Itu semua makhluk mendengar illa tsaqalain, kecuali dua makhluk Allah, manusia dan jin tidak mendengar, ditutup oleh Allah. Kalau kita dengar Pak nggak bisa tidur kita. Makanya alhamdulillah tutupi. Nah ini orang di Basra zaman Syekh Abdul Qadir dibukakan oleh Allah. Kulla laila yasih. Setiap malam orang ini menjerit. Sampai sekampung mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Imam, kami tidak kuat sudah. Tiap malam nggak bisa tidur. Tolong doakan orang ini biar Allah angkat azab darinya, karena engkau terkenal dengan kesolehanmu, dengan mustajab doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Thariqah Qadiriyah ya. Singkat cerita, kata Syekh Abdul Qadir, apa alaqahnya orang ini dengan ulun? Apa alaqahnya orang ini dengan saya? Pernah ngaji nggak sama saya? Pernah duduk nggak sama saya? Pernah belajarkah sama saya? Atau berteman dengan yang pernah belajar sama saya? Katanya orang ini diselidikin, ditanya. Setelah ditanya, ini orang tidak pernah duduk sama engkau wahai Syekh, tidak pernah belajar kepada engkau, tidak pernah punya teman yang pernah belajar sama engkau. Cuman dia pernah melihat ketika engkau dengan rombongan muridmu lewat di depan rumahnya, kemudian ada debu dari kudahmu itu, dan dia lihat debunya itu. Jadi ikatannya gara-gara ngelihat debu dari kudahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti masih ada alaqah, pernah lihat debunya, bukan orangnya. Bagaimana pian kalau ngelihat para ulama, para solihin. Ini kita ada Syekh Muhammad, luar biasa. Alhamdulillah, Syekh Abdul Qadir mengangkat tangan, ya Allah, dengan kemuliaanmu, dengan kasih sayangmu, ya Allah, angkat azab nih orang. Besok nggak yasih lagi itu orang. Alaqahnya cuma ngelihat debu. Bagaimana kalau belajar sama Sidin? Itu yang pertama, teman yang baik. Makanya beruntung, alhamdulillah kita di malam ini berkumpul. Alhamdulillah. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di bawah benderanya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiqahu. Kata Nabi, teman baik untuk kita duduk itu yang kalau duduk dengannya bertambah ilmu kita kalau dia berbicara, menasihati kita, menegur kita. Beruntung pian kalau ada teman yang masih mau menegur pian. Nah kalau salah, kalau pian salah dia nggak tegur, itu berarti teman nggak sayang sama pian. Biarkan pian mau masuk ke api neraka, didiamin aja, berarti nggak sayang, betul nggak? Kalau sayang ditegur, udahlah, cukup lah. Hidup nih ada akhirnya. Ayo kembali kita bareng-bareng. Ingat, jangan merasa kita paling hebat, jangan merasa kita paling baik. Karena belum tentu kita husnul khatimah di akhir hayat kita. Sahabat itu menangis ketika Nabi mengatakan ma bainahu wa bainal jannah illa dzira. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang antara dia sama surga tinggal satu zira lagi. Tapi kitab menyatakan dia masuk neraka di akhir hayatnya, murtad, masuk neraka. Wa na'udzubillah min. Ya Allah. Ada lagi bainahu wa bainan nar illa dzira. Antara dia sama api nerakanya Allah tinggal satu dzira lagi. Amalan dia semuanya bejat, maksiat semuanya. Tapi dia ini masih ada kepingin kebaikan dan kembali bertaubat kepada Allah. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kitab menentukan dia akan masuk surga di akhir hayatnya, taubat kembali kepada Allah, sungguh-sungguh meninggal husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menghidupkan kami, masih Engkau berikan kesempatan, berikan kami rasa taubat kepadamu. Mungkin ini karena kesalahan kami, Engkau memperingatkan dengan musibah-musibah ini. Ya Allah, angkatkan. Kami menyadari kami yang banyak salah, ya Allah. Engkau yang maha pengampun, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa para ulama kami, para pemimpin kami, masyarakat kami, ya Allah.
kaum muslimin dan muslimat. Ampunkan orang-orang tua kami, dari ulama kami, habaib kami yang telah meninggal ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Semoga kami berkumpul dengan mereka karena kecintaan kami ya Arhamar Rahimin. Dan yang terakhir, kata Nabi Muhammad mengatakan, teman yang baik kalian berkumpul dengannya adalah, kata Rasulullah, wa zada fi ilmin wa dzakarakumul akhirah ilmu, dan mengingatkan kalian tentang daril akhirah ilmunya. Kalau dia cerita tuh ada cerita tentang perkara akhirat. Ingat, kita ini semua akan kembali kepada Allah. Tinggal berapa banyak persiapan kita. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Kamu jadilah di dunia ini, kata Nabi, bagaikan orang yang merantau, suatu saat akan pulang ke kampungnya, atau seperti orang yang melintasi jalan. Hati-hati, kalau enggak nanti ditabrak mobil ente, nanti bisa ditabrak motor. Hati-hati, ada rambu-rambu, ada hukum-hukum Allah yang merapikan hidup kita biar berkah. Dan kita jauhi daripada larangan Allah, selalu meningkatkan ibadah kita. Minta sama Allah kekuatan dengan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tutup dengan salawat tibil qulub. Semoga dengan salawat ini Allah angkatkan semua penyakit yang sakit. Allah angkatkan semua musibah yang terjadi, termasuk corona. Semoga Allah usir jauh-jauh dari negeri kita ini, dari kampung kita ini, dari kabupaten kita ini, daripada provinsi Kalteng ini, dan semua provinsi kaum muslimin dan negeri kita Indonesia tercinta. Semuanya salawat. Anak minta 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kalian selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kalian. Mungkin Nabi sudah meninggal 14 abad yang lalu, insyaallah Nabi ada di hati-hati kita. Nabi ada di dalam perbuatan kita mengikutinya. Nabi ada di dalam amalan sunnah-sunnah kita. Nabi
Nabi ada di dalam niat-niat kita untuk mengikutinya ya arhamar rahimin. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak akan Allah mengazab kita selama kita memohon ampun ya Rabb. Di perkumpulan yang penuh keberkahan ini ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Astaghfirullah min jami'iz dzunub wal ma'asi ya Rabb, saghiriha wa kabiriha ya Rabb, zahiriha wa batiniha ya Rabb, qawlan wa fi'lan wa niyatan wa i'tiqadan ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadha jam'ana hadha jam'al marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la hawlaina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma faqah lil khair wa anhum alayh wa fiqna lil khair wa inna alayh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Mungkin sekian cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita masih ada tamu yang lain yang akan ceramah. Minta maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Syekh Muhammad Al-Busiri dengan penterjemah Ustaz Naufal Al-Mubarak dari Banjarmasin. Ma'ala Sayyidi Syekh Muhammad Al-Busiri, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada mic lagi. Mic satu lagi ada. Mic satu lagi. Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada alam semesta ini, Alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailatil mubarakah, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. wa huwa subhanahu alladzi samma nafsahu al-jami', yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama Al-Jami'. ولا يستطيع أحدا أن يجمع قلوب العباد سوى خالقهم. Tidak ada yang bisa mengumpulkan daripada hamba-hambanya melainkan yang mengumpulkan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, jika seandainya engkau menginfakkan daripada hartamu untuk mengumpulkan hati-hati mereka para hambaku, maka ketahuilah yang mengumpulkan hamba-hamba tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ijtima'ul qulub ma'a tafarruqil ajsam la yadur. Berkumpulnya hati-hati kita di sini, walaupun wajah-wajah kita berbeda, walaupun jasad-jasad kita berbeda, itu tidak apa-apa. Lakin ijtima'al ajsad ma'a tafarruqil qulub yadur. Akan tetapi jika seseorang itu berpisah jasadnya, apa ngarannya, jasadnya terpisah akan tetapi hatinya menjadi satu, maka itu berbahaya. Allah Ta'ala yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sambunglah silaturahmi kalian. La yughayyiru ma fil kaun illa Allah. Tidak ada yang daripada alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ibad. Kita adalah hamba. Wal ilahu huwal haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya Tuhan. Wa huwa alladhi biyadihi qulubu ibadihi. Yang mana di tangannya ada hati-hati hambanya tersebut. ولهذا علمنا رسول الله أن ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, maka kuatkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu. نحن الآن في بيت الله.
Dan kita sekarang duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. قرأنا وذكرنا واستمعنا. Dan kita mendengar dan kita melihat dan kita berzikir semuanya. وسمعنا حبيبنا عقيل تكلم قبل قليل. Dan kita sudah mendengar daripada ceramahnya Al-Habib Aqil Barakbah setelah tadi itu. إذا لم ينتفع القلب بالموعظة فلا خير فيه. Jika tidak ada hati tersebut, yang mana hati tersebut tidak menerima daripada mau'izah, maka hati tersebut tidak ada manfaatnya. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. وقال لنا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. Sesungguhnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, hati seseorang tersebut tidak bisa terbolak-balik dengan sendirinya. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله. Apa wahai Rasulullah yang bisa membolak-balikan hati tersebut? قال ذكر الله. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguatkan hati. من المعطي. Siapa yang memberi sesuatu tersebut? من الوهاب. Siapa yang menjulungi sesuatu tersebut? من الولي. Siapa yang memimpin sesuatu tersebut? من الملك. Siapa yang memiliki sesuatu tersebut? الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada semua itu. قلوبنا بيد الله. Hati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. أرواحنا تحت أمر الله. Bahkan roh-roh kita semua di bawah daripada perkara Allah Subhanahu wa taala. أجسادنا تحت عناية الله. Bahkan daripada jasad kita di bawah daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. نحن وإياكم ضيوف الله. Kita dan kalian semua ini adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. لا نملك شيئا في الدنيا. Tidak memiliki sesuatu apapun di dalam dunia ini. الضيف يزور قليلا ثم يذهب. Seorang tamu yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala sebentar, kemudian dia pergi lagi. فهل نعرف أننا ضيوف؟ Apakah kalian mengetahui bahwasanya apa sebenarnya tamu tersebut? أبناؤنا وديعة عندنا. Anak-anak kita itu adalah titipan-titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. أموالنا وديعة عندنا. Harta-harta kita, emas-emas kita, perak-perak kita, itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. نحن كذلك ودائع فقط. Bahkan kita adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. هل فكرنا في ذلك؟ Apakah kita pernah memikirkan sesuatu tersebut? الأمس قد ذهب. Kemarin sudahlah berlalu وغدا سيأتي. dan besok akan datang. ولنا هذا اليوم فقط. Dan kita hidup di hari ini saja. فهل تفكرنا في الماضي؟ Apakah pernah kita memikirkan sesuatu tersebut yang telah lalu? هل استعددنا للمستقبل؟ Apakah kita sudah mempersiapkan daripada akhirat kita? هل اغتنمنا هذه الساعة وهذا الوقت؟ Apakah kita pernah menyesali daripada waktu yang akan datang ini? نحن في مجلس عظيم. Kita berada di majlis yang agung. الحاضرون فيه أولياء الله جميعا. Bahkan yang hadir-hadir semua ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. قال العلماء إذا لم يكن المصلون أولياء لله فليس لله ولي. Jika seandainya seseorang berkumpul di situ tidak ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka seseorang tersebut bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. فلهذا نحسن الظن بالله. Maka dari itu kita wajib berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. ليس بيننا عدوا لله. Bukan kita bermusuh-musuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. ولكن كلنا أحبة الله. Akan tetapi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. كلنا أولياء الله. Semua kita adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. ولهذا أيها الولي انظر إلى قلبك. Maka dari itu siapakah wali tersebut, maka lihatlah daripada hati-hati kalian. لأن القلب إذا صلح صلح كل شيء. Maka jika seandainya hati tersebut baik, maka pekerjaannya pun baik. إذا صلح القلب صلح الحال. Maka jika seandainya hatinya baik, baiklah keadaannya tersebut. الذي أنزل البلاء سيرفعه. Maka yang menurunkan bala daripada yang di Kalimantan itu mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
نصلح قلوبنا مع الله. Maka dari itu bersihkan, baguskan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. لكل مؤمن منا ومنكم دعوة مستجابة. Di semua daripada mukmin dan muslimin semua pasti mempunyai doa yang mustajab. فلمن ندعو؟ Maka kepada siapa kita meminta doa? ماذا ندعو؟ Bagaimana kita berdoa? هل ندعو للدنيا أو للآخرة؟ Apakah kita meminta untuk dunia kita? Apakah kita meminta untuk akhirat kita? إن دعونا للدنيا فلن نحصل على الآخرة. Jika seandainya kita meminta hanya untuk dunia, maka kita tidak mendapatkan sama sekali untuk akhirat kita. وأما إن دعونا للآخرة فسنحصل عليهما. Maka jika seandainya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu akhirat, maka dunia pun, kedua-duanya dunia dan akhirat akan kita dapatkan dengan sesuatu tersebut. نزل البلاء فبحثنا عن الدواء. Maka turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas. نبحث عن الدواء لهذا المرض. Sedang bahkan kita membahas daripada vaksin COVID-19. هل دعونا الله؟ Apakah kita pernah meminta doa kepada Allah? هل رفعنا أيدينا إلى الله؟ Apakah kita pernah mengangkat tangan kita kepada Allah? هل بكينا أمام الله؟ Apakah pernah kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? فإن الشافي هو الله بالسبب وبدون السبب. Maka dari itu semua yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi sebab semua itu. قوي عقيدتك وثقتك بربك. Maka kuatkanlah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نحن عباد الله ولسنا عبادا للدنيا. Kita adalah hambanya Allah, bukan daripada hambanya dunia. نحن عباد لله وليس للشيطان. Kita hambanya untuk bersujud kepada Allah, bukan kita bersujud untuk syaitan. نحن عباد لله ولسنا عبادا لأنفسنا. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah untuk diri kita sendiri. قبل قليل قرأنا الصلوات الطبية. Sebelum daripada kami berceramah, maka kami tadi membaca salawat tibbiyah مع السيد عقيل bersama Habib Agil Barakbah. ببركة هذه الصلاة سيدفع الله كل بلاء ووباء. Mudah-mudahan dengan berkah tibbiyah, salawat tibbiyah tersebut, mudah-mudahan bala corona, banjir diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. بعد هذا المجلس هل سنقرأها مرة أخرى؟ Setelah kita pulang daripada majlis ini, apakah kita akan membaca salawat tersebut berulang-ulang? أو سننسى؟ Apakah kita melupakannya? إن كنا سنقرأها فإن الله سيدفع البلاء. Maka jika seandainya kita pulang daripada majlis ini, kita membaca di rumah kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada balanya kita. الله دائما يذكرنا. Allah Subhanahu wa taala setiap waktu mengingatkan kepada kita. ويقول لنا واذكروا الله واذكروني فاذكروني واذكروا نعمة الله دائما. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengucapkan, ingatlah kepada aku, ingatlah kepada aku, ingatlah kepada aku. Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada kita. أما الشيطان قال الله عنه فأنساه وما أنسانيه إلا الشيطان. Akan tetapi daripada syaitan mengucapkan kepada kita, tidak ada yang dilupakan kecuali syaitan. الشيطان ينسينا ذكر الله. Syaitan itu lari ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا أردنا أن نذكر الله يشوش علينا. Maka jika seandainya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tersebut menjadi was-was, terganggu. الذي خلقناه والله. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. لكننا نعبد الشيطان. Akan tetapi kita terkadang kita menyembah kepada syaitan. من نذكر أكثر؟ Siapa yang kita ingat lebih banyak, syaitan apakah syaitan apakah Allah? كل واحد يسأل نفسه. Ya, masing-masing kita menanyakan kepada diri kita sendiri. لو ذكرنا الله لما حصلت أي مصيبة. Maka jika seandainya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun musibah datang bertubi-tubi, kita tidak akan mengingatkan musibah tersebut. نحن في مجلس ذكر. Kita sekarang berada di majelis zikir. نحن في مجلس علم. Kita sekarang ada di dalam majelis ilmu. نحن في مجلس يرضى الله عنه. Kita sekarang duduk di majelis yang mana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
ماذا نفكر الآن؟ Apa yang kita pikirkan sekarang? هل نفكر حصول رحمة الله؟ Apakah kita memikirkan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? لأن الاجتماع إذا لم ينفع فالتفرق لا يضر. Maka jika seandainya perkumpulan kita ini tidak ada manfaatnya, maka pulanglah kalian. كل اجتماع لا بد من منفعة فيه. Setiap daripada perkumpulan wajib di situ ada yang diambil, yaitu daripada manfaat. علمنا رسول الله وأخبرنا في حديثه. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis beliau, أن المصلين إذا اجتمعوا في الصلاة jika seandainya orang-orang berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, إذا اجتمع المصلون في صلاة من الصلوات الخمس maka jika seandainya seseorang berkumpul di dalam solat 5 waktu, فإن الله ينظر إلى قلب الإمام. Allah Subhanahu wa taala pasti memandang kepada hatinya imam. فإن كان متوجها إلى الله Apakah imam tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? إذا لم يكن متوجها بقلبه نظر الله في قلوب المأمومين. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya imam tersebut tidak menghadap betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada makmum, hati-hati makmum tersebut. فإذا لم يكن في المأمومين واحد متوجه إلى الله، jika seandainya makmum semua tidak ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak khusyuk, نظر الله إلى جمعهم maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada perkumpulan mereka, yaitu salat. وغفر الله لهم بسبب اجتماعهم. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seseorang yang salat berjamaah, yaitu seseorang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. نحن الآن في اجتماع. Maka dari itu kita sekarang di dalam perkumpulan. كم عددنا؟ Berapa bilangan kita? تقريبا Kira-kira 400, 500. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع 40 إلا كان فيه مستجاب الدعاء. Maka di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang tersebut berkumpul daripada 40 orang melainkan salah satu daripada mereka doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا أقل شيء. Inilah yang paling minimal. فكيف لو كان 40 مستجاب الدعاء؟ Bagaimana seandainya 40 orang tersebut, semua daripada 40 tersebut doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا بالنسبة للدعاء. Ini baru berhubungan dengan doa. كم بيننا من الأطفال الصغار؟ Berapa orang daripada kita daripada anak-anak kecil? كم بيننا من الأمهات العجائز والآباء الكبار في السن؟ Berapa orang daripada kita daripada orang-orang tua, orang-orang yang sudah lemah yang berkumpul pada malam hari ini? قال في الحديث لولا شيوخ ركع. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, jika tidak daripada orang-orang yang tua masih dalam keadaan ruku, وأطفال رضع, dan anak-anak yang rutfa bersujud, رضع يرضعون الحليب، أطفال صغار، yang sedang menyusu, وبهائم رتع، بهيمة لا تفهم شيء، dan berapa banyak daripada binatang yang melata, لصب عليكم العذاب صبا. maka tidak ada di situ diberikan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. الذي نزل بلاء. Apakah yang diturunkan tersebut adalah bala. ولا يرفع البلاء إلا الدعاء. Tidak ada yang bisa mengangkat daripada bala kecuali doa. كم ندعو في اليوم؟ Berapa banyak kita berdoa dalam sehari? كم دقيقة؟ Berapa menit kita berdoa dalam sehari? ورد في الحديث أن الإنسان في آخر الزمان لا ينجو إلا إذا دعا الله مثل الغريق في البحر. Sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman tidak ada orang yang selamat kecuali daripada buih-buih yang ada di lautan. المرء أو الإنسان إذا غرق في البحر يدعو الناس بأعلى صوت.
Pasti ketika orang dilempar di laut, maka mereka pasti berteriak dengan suara yang paling tinggi. وهكذا ينبغي لنا أن ندعو مثل الغريق. Maka dari itu seharusnya bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر دعا حتى سقط رداؤه. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di peperangan Badar, beliau berdoa sampai surban beliau sampai terjatuh. أحيانا نقول لا نعرف بماذا ندعو. Terkadang kita berkata, untuk apa kita berdoa? لا نعرف ما نوع الدعاء الذي ندعو به. Terkadang kita tidak mengetahui daripada macam-macamnya doa yang kita doakan. نقول نحن لا نحفظ الدعاء. Seakan-akan kita berkata bahwasanya doa tersebut tidak ada kita menghafalnya daripada doa tadi itu. القرآن والذكر لابد نتعلمه كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. Al-Quran dan hadis semua wajib kita mempelajarinya sebagaimana yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الدعاء فادعوا بما شئت. Akan tetapi doa itu terserah daripada pian-pian seberataan. ادعوا بما يوجد في قلبك. Maka dari itu berdoalah apa yang ada di dalam hati kalian. إن استطعت أن تتكلم بالدعاء فتكلم وإن لم تستطع فأجره بقلبك. Jika seandainya kalian mampu untuk berucap bahasa Indonesia, maka ucapkanlah dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi jika kalian tidak mampu berucap dengan ucapan kalian, maka dengan hati kalianlah. لأن القلب محل نظر الله. Karena hati-hati Anda itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati Anda tersebut. والله ينظر إليه بلا انقطاع. Allah Subhanahu wa taala terus memandang kita, tidak ada putusnya. فإن نظر إلى قلبك ووجد فيه رغبة للخير ودعاء بالخير استجاب لك وأعطى. Allah Subhanahu wa taala jika memandang kepada hati hamba yang benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كيف نكثر من الاجتماع. Maka dari itu bagaimana kita yang berkumpul daripada perkumpulan yang banyak ini? باجتماع القلوب وليس الأجساد فقط. Kita berkumpul dengan hati-hati kita, bukan berkumpul daripada jasad kita. ونعفو عن من أساء إلينا. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita siapapun yang Allah Subhanahu wa taala mau. ونتسامح بيننا. Dan kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua daripada hamba-hambanya kecuali daripada orang-orang yang syirik. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه نظر إليهم وقال لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh daripada sahabat berdoa, maka baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh berbaris kepada sahabat tersebut, jangan sampai ada yang terpisah daripada hati mereka. لأن اختلاف القلوب يضر. Karena jika seandainya hati mereka tidak bersatu, yaitu berpisah, maka berbahaya sesuatu tersebut. وأما اختلاف الأجسام فلا يضر. Maka jika seandainya jisim kita, yaitu badan kita terpisah, itu tidak berbahaya. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. وانظر إلى حالنا وفرج عنا ما حل بنا. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dan memandang kepada tempat kita semua yang kita berkumpul pada malam hari ini. واحفظ هذه البلد وبارك في أهلها. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat ini, menjaga kampung ini, yaitu Perenggian, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. رجالها ونساءها. Laki-laki maupun perempuannya, أطفالها وشيوخها. anak-anaknya maupun orang-orang tua, علماؤها وعوامها. ulamanya maupun daripada orang awam-awamnya.
تجارها ومسؤوليها orang kaya ataupun orang-orang minta-minta. كل من كان في هذه البلد أسأل الله أن يكتب له التوفيق. Mudah-mudahan yang ada di kota Perenggian ini mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. ويبارك في الذي سعى في هذا الجمع المبارك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan berkah kita berkumpul pada malam hari ini. ويحفظ العلماء الحاضرين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama yang hadir pada malam hari ini. ويحيي علم الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه البلد. Dan mudah-mudahan di kota ini, di Perenggian ini hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويخرج من هذه البلد العلماء والأولياء. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuannya melahirkan daripada ulama, melahirkan daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ حبائبنا. Mudah-mudahan habaib-habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ علماءنا. Mudah-mudahan ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ طلاب العلم. Mudah-mudahan para penuntut ilmu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ المساجد. Mudah-mudahan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ مجالس التعليم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada majlis-majlis ta'lim. ويحفظ القائمين عليها. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang memakmurkan daripada majlis tersebut. ويطول لنا ولكم الأعمار في طاعته ورضاه. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, perkara kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. وييسر لنا ولكم أرزاق الحلال. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal. ويبارك في هذه البلد ببركته الواسعة. Mudah-mudahan kota Perenggian ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. ويرضى مولانا عنا ويرضي عنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita ridha dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita semuanya. ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. واجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. وانظر إلى هذه القلوب وهذه الأرواح وهذه الأجسام وهذه الأفئدة. وارفع لنا ولهم الشان وثبت لنا ولهم البنيان وقوي منا ومنهم الأركان. واجعلنا من الزيان وارض عنا سيد ولد عدنان. واكرمنا يا مولانا بصفاء الزمان واجعلنا من خيرة الإخوان. وبارك لنا يا مولانا فيما يقدم من الأزمان. يا حنان يا منان يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا من كل يوم هو في شان ولا يشغله شان عن شان. نسألك الأمان والضمان من الفتان ومن الحدثان. اختم لنا يا مولانا عند الموت بلا إله إلا الله واجعلنا من خواص أهلها. وأكرمنا يا مولانا بالدخول في حظائرها والاستقاء من صافي شرابها والترقي في عالي مدارجها والتعرف على معانيها برحمتك يا كريم. اختم لنا يا مولانا بها عند الموت وأخرجنا من الدنيا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأقول أنا الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أجزت إخواني الحاضرين في هذا المسجد المبارك من الرجال والنساء بما أجزت فيه من مشايخي وخصوصا في الأذكار والصلوات والدعوات مثل البردة ودلائل الخيرات والراتب العطاس وراتب الحداد وورد الشيخ أبو بكر بن سالم وورد علي بن أبي الشيخ علي بن أبي بكر السكران وحزب الإمام النووي وغيرها من الأذكار والأدعية كما أجازنا بذلك شيوخنا رجاء نيل بركتها ورضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرب من مولانا سبحانه وتعالى. أجزت الجميع بذلك أرجو قبول الإجازة. Qabilna al-ijazah. Beliau memberikan ijazah kepada kita, khususnya ijazah membaca burdah dan membaca ratibul haddad, membaca ratibul attas, membaca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, semua daripada wirid Imam Nawawi, semua beliau mengijazahkan kepada kita dan kita ucapkan qabilna al-ijazah.
الله ينفعنا وإياكم بها ويربطنا وإياكم بالحبيب المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبالعلماء والصلحاء ويجعل أيامنا القادمة خير وبركة بكمال الارتباط والاغتباط. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Maka untuk pembacaan doa ini kembali kami mintakan kepada Yang Mulia الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويسر ويسر المطلوب، أن الله يتقبل الصلاة ويستجيب الدعاء ويؤجل بالإجابة ويرحم والدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أولياء الله تعالى سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لأبده يغفر ويرحم، ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kiri. Banyak